الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوا حلالا طیبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ہر انسان بالخصوص ہر مسلمان کے لیے کامیابی، ترقی، سرخروئی، سکون کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ جو شخص بھی قرآن پاک کو دیکھے، ہاتھ لگائے، پڑھے، سنے اور پھر اس پہ عمل کرے، وہ شخص دنیا آخرت میں کامیاب سرخرو ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد نہ فرمائی ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے سونے، جاگنے، بولنے اور اس سے بڑھ کر کھانے پینے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ باری تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جو کچھ ہم نے رزق عطا کیا اس کو کھاؤ اور پیو۔ جو نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں ان کے کھانے پینے استعمال کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ اہم جز فرمایا حلالا طیبا۔ جو بھی چیز آپ نے کھانی ہے وہ حلال کھانی ہے، یہ نہیں کہ آپ حرام بھی ساتھ کھاتے رہیں۔ جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ان کو نہیں کھانا۔ مثلا کوا ہے، چھپکلی ہے، مختلف جانور بھی ہیں، گدھا ہے، کتا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کے کھانے سے منع ہو گیا جب طیبہ کی شرط آئی، جب حلال کی شرط آئی۔ جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور پیو۔ ہمارے اکابرین نے اس کے بارے میں بہت سی ذہانت کے ساتھ جواب دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں انسان کھا سکتے ہیں اور ان کا کھانا ان کے لیے حلال ہونے کی وجہ کیا ہے، عقل سے دیکھا۔ ہمارے اکابر نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، کہ اسلام کے جو احکام ہیں انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، عقلی طور پہ اس کے دلائل دیے۔ مثلا کوا کیوں حرام ہے، کبوتر کیوں حلال ہے جبکہ دونوں ایک جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، ایک ہی جیسے پرندے ہیں۔ اس کی وجہ بتلائی عقلی طور پہ کہ کوا اس لیے حرام ہے کہ جب بھی دیکھو یہ حرام چیز کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ پاکیزہ کھانے کے بجائے پیشاب کیا ہو بچے نے تو وہاں چونچ پہلے لگائے گا۔
اگر انسان وہی چیز وہی پرندہ کھائے گا تو اس کی عادات بھی ویسی ہو جائیں گی۔ انہوں نے لکھا کتا کیوں حرام ہے، بکری کیوں حلال ہے؟ جانور ایک جیسے ہیں، جسامت ایک جیسی ہے، قد ایک جیسا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو عقلی طور پہ انہوں نے جواب لکھا کہ بکری میں حیا اور شرم ہے۔ بکری جب بھی پیشاب کرے گی تو جھک جائے گی، زمین کے قریب ہو جائے گی کہ اس کے قطرے چھٹے میرے جسم پہ نہ آئیں۔ کتے میں اپنی ذات کے ساتھ نفرت ہے، 10 آدمی 50 آدمی گزر جائیں کسی کے پیچھے نہیں بھاگے گا، دور سے کتا نظر آئے تو کتے کے پیچھے کتا بھاگے۔ اور ایک خصلت اس میں اور بھی ہے کہ کوئی جانور اپنے مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتا ماں سوائے کتے کے۔ اگر انسان کتے کا گوشت کھائے گا تو اس میں وہی عادات شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا گدھا کیوں حرام ہے، گائے کیوں حلال ہے؟ اس کی وجہ عقلی طور پہ انہوں نے دی، شریعت نے تو کہہ دیا، لیکن عقلی طور پہ اس کا جواب علماء نے دیا کہ گدھا پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ علماء کی محفل ہو، شادی ہو، برات ہو، ماں بیٹی بہن جمع ہو، گدھے کو گدھی نظر آئے بس اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا۔ انسان بھی اگر وہی جانور کا گوشت استعمال کرے گا تو اس میں بھی وہی عادات ہو جائیں گی۔ گائے میں خدمت کا مادہ ہے، بھوکی ہو، پیاسی ہو، سفر سے تھکی ہوئی ہو، دودھ کے لیے مالک آ جائے تو انکار نہیں کرتی کہ میں نے سفر کیا ہے، تھکان ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں، جو کچھ بھی حاضر ہے وہ خدمت میں پیش کر دیتی۔ بھینس کیوں حلال ہے، خنزیر کیوں حرام ہے؟ خنزیر آخری درجے کا دیوس بے غیرت ہے۔ اگر انسان اس کا گوشت اس کا دودھ استعمال کرے گا تو اس میں بھی وہی عادات آ جائیں گی، اس لیے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ تو باری تعالیٰ کا اعلان ہے کلو حلالا طیبا، کھاؤ حلال، اور ساتھ شرط لگائی کہ پاکیزہ بھی ہو۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فقیرو، ان کا جملہ ہوتا تھا فقیرو، ہر آنے والے کو، چاہے وہ مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ قاری ہے، کوئی عام سا آدمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی شخص آتا تو اس کو فرماتے فقیر ہو، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ الغنی، بس اللہ ہی غنی ہے ہر چیز سے، تم تو سب فقیر ہو۔ تو حضرت فرماتے تھے فقیروں، کامیابی کے 2 اصول ہیں، پہلا عقل حلال اور دوسرا صدق مقال، یعنی جو لقمہ اندر جائے وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور دوسرا کہ جو بھی زبان پہ بات آئے تو وہ سچی ہو۔ اسی لیے مسکین پور شریف میں ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب لنگر تیار ہوتا تھا، کھانا پکتا تھا، تو میری دادی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کی بیٹی تھی، وہ لکڑیوں کو دھو کر چھت کے اوپر سکھاتے تھے، گیس کا زمانہ نہیں تھا، لکڑی سے روٹی سالن تیار ہوتا تھا۔
تو وہاں سے خشک ہونے کے بعد اس کو اتار کے اس کے ساتھ کھانا بناتے تھے. اور حضرت فرماتے تھے فقیروں، عورت جب روٹی پکاتی ہے تو ایک ہاتھ کے ساتھ لکڑی آگے کرتی رہتی ہے، تو جب گیلا ہاتھ لکڑی کو لگتا ہے تو وہ نجاست لکڑی سے ہاتھ میں، ہاتھ سے پھر روٹی میں، تو یہ لقمہ پلیت ہو جاتا ہے. پلیت لقمہ اندر جائے گا تو خون پلیت بنے گا، پلیت خون دماغ پہ آئے گا، غلط سوچے گا، آنکھوں پہ آئے گا، غلط دیکھے گا، کانوں پہ جائے گا تو غلط بات سنے گا، زبان پہ وہ پلیت خون آئے گا تو زبان ذکر نہیں غلط بات کہے گی. یہی پلیت خون اگر دل پہ جائے گا تو غلط فیصلے ہوں گے. بلکہ اس سے بھی آگے فرماتے کہ اگر پلیت خون سے نطفہ بنا تو وہ بھی حرام کا ہوگا. ایسے لقمے کھانے والے کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی. ایسے لقمہ کھانے والے کی اولاد کبھی نیک صالح نہیں ہوتی. آج جتنا اولاد کے شکوے ہیں، اولاد پڑھتی نہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد اپنی مرضی کرتی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ان کو کیسا لقمہ کھلایا ہے بچپن سے لے کے آج تک؟ یہ ہماری کمی، یہ ہماری خامی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلو حلالا طیبا، جو بھی لقمہ کھانا ہے حلال کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے. ہمارے والد سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت بڑے کے نواسہ تھے، ان کو بہت بڑے علماء نے مدرسے میں صبح کی دعوت کی کہ صبح ناشتہ ہمارے پاس کرنا ہے، لیکن آپ بتا دیں کہ کس چیز کے ساتھ ناشتہ کریں گے. صبح نماز کے بعد درس دیا تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں ناشتہ کروں گا انڈے کے ساتھ، لیکن انڈے کو دھونا ہے، دھو کے پکانا ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت انڈا بھی دھویا کرتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں سنا. تو حضرت والد سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں انڈے کو دھو کے پکانا چاہیے. یہی تو لب لباب ہے حلالا طیبہ کا، کہ جب انڈا مرغی سے باہر آتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی زیادہ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے. جب اس کو توڑتے ہیں تو کنارے پہ نجاست ہوتی ہے، وہی نجاست انڈے میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ انڈا حرام ہو جاتا ہے. تو بڑے بڑے علماء کہنے لگے کہ اچھا حضرت یہ بات ہم نے کبھی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں پڑھی، کبھی اپنے استاذوں سے نہیں سنا، لیکن وہ بات سچ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا. 100 سال کی بیریا عبادت سے ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت بہتر ہے. یہ جوہر اللہ والوں کی صحبت میں ملتے. یہ فرمایا گیا حلالا طیبا، پاکیزہ کھانا کھاؤ، صاف حلال ہو اور پاکیزہ بھی ہو. جب پاکیزہ کھانا ہوتا ہے تو پھر خون میں بھی وہ اثرات ہوتے ہیں، عبادت میں بھی لذت آتی ہے، سجدے میں لذت، رکوع میں لذت، تلاوت میں لذت اور دعاؤں میں بھی لذت ہوتی ہے. اللہ رب العزت میرے، آپ سب کے اور اپنے محبوب کی ساری امت کے تمام گناہ معاف فرمائیں. بقیہ زندگی اپنی یاد میں اپنے محبوب کی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.